شادی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادیوں میں رہ گئے تو کتنے رہ گئے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک نکاح ہوتا ہے. بس ایک چھوٹا سا جو کام ہے پوری شادی میں بس 5-1 منٹ کا خطبہ اور دولہا نے کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. بس اس کے بعد مہینہ چل رہی ہے شادی، 2 مہینے چل رہی ہے، جتنا چل رہی ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، کوئی ہندوؤں کے رواج، کوئی عیسائیوں کے رواج، کوئی یہودیوں کے رواج، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قریب نہیں ہونا چاہیے. میت پڑیں گے تو اب بس جتنا کام ہونا ہے آج کے دن ہونا ہے یا بعد میں ہوتے رہنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری غلامی ہے اس کا حصہ کتنا رہ گیا کہ بس 4 تکبیروں والی نماز ہونی ہے، کوئی 1 منٹ سے بھی کم وقت. بس اس سے پہلے بھی جو کچھ ہونا ہے، اس کے بعد بھی جو کچھ ہونا ہے طے کر کے ہونا ہے کہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، حضور کے طریقے کے خلاف ہونا چاہیے. یہی اسلام ہے. اتنا اسلام، اتنی اسلامیت باقی رہ گئی. عید ہے تو بس مرے دل سے جو 2 رکعت نماز ہے، بس یہاں تک ہمارا عید کا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اس کے بعد پھر ہماری اپنی مرضی ہے، اللہ کے رسول کے ہر دشمنوں کے طریقوں پر ہی ہم خوشی مناتے ہوئے سارا دن نظر آئیں گے. کوئی خوشی کا دن آ جائے مسلمانوں کو دیکھے پتہ نہیں چلے گا، آ کر فرشتے بھی اللہ کے دیکھ کر حیران ہوتے پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ جس دن پاکستان بنتا ہے تو 10 دن پہلے سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ سے. 14 اگست کو پاکستان بننے والا ہے، بس اللہ تعالیٰ باقی عمر کی اس کے شر سے حفاظت کرنا ہے. 14 اگست کے بعد 18، 19، 20 اگست تک کان میں 24 گھنٹے صرف ایک آواز آتی رہتی ہے، پاں 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 پاں. بس یہ مسلمان کی خوشی. اللہ نے ہمیں فتح دی، اللہ نے ہمیں ملک دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ مکرمہ عطا فرمایا تھا. سب سے بڑی خوشی کا دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کی سیلیبریشن کہتے ہیں. بخاری شریف اٹھا کر جو کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے. میں عام دنوں میں اشراق کی حضور 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں عطا فرمایا. سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے، ہجرت کر کے مڑ کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کے مکہ شہر کی طرف دیکھا، حضور اپنا رونا نہیں روک سکتے. اتنے مضبوط دل والے ہمارے آقا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر اس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے مکہ کی سرزمین، اللہ کی زمین پر تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر یہ دشمن مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی تیری زمین کو نہ چھوڑتا. اگر میرے اللہ کی طرف سے مجھے یہاں سے نکل جانے کا حکم نہ آ گیا ہوتا میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. پتہ نہیں اب مجھے زندگی میں یہ دن دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو کہ میں پھر تیری فضاؤں میں آؤں. اللہ رب العزت نے وہ انہونی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھا دی. سارے دشمن زیر فرما دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. جشن آزادی منایا جا رہا ہے. کس شکل میں منایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر آج اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے آج اللہ کی خاطر دگنی کر دی جائے گی. اس خوشی میں مسلمان کی خوشی یہ ہے. ویسے پتا چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کے کپڑے پہن کر لباس پہن کر زمین پر اترا ہے. مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ملک آزاد ہونے کی خوشی منائی جائے. اللہ کی نعمت، اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. لوگوں کے کان پھاٹ پھاٹ، لوگوں کے راستے بند کر کر کے، لوگوں کو شور کے ذریعے پریشان کر کر کے، اور ہر طرح کی ایسی حرکات جو کوئی عزت دار انسان گوارا نہیں کرتا کہ کبھی وہ حرکت کرے، وہ جشن آزادی کے نام پر